بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو۔ میں آپ کی خدمت میں ہر روز ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج دوستو بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بچہ دیکھے، بڑا دیکھے، بہن دیکھے، ماں دیکھے، بھائی دیکھے، یا پھر کوئی بزرگ دیکھے۔ محترم، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس لیے آپ کو کچھ بھی ہوتا ہے، پیٹ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، دن کو یا رات کو، صبح کو یا شام کو، چورن کھا لو جی، پھکیاں کھا لو جی، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو محترم، چورن پھکیاں چھوڑ کر علاج کی طرف توجہ دیں، کیونکہ بہت سے امراض کمزور معدہ سے ہی جنم لیتے ہیں۔ قدرت کی بنائی ہوئی مشینری کو درست رکھیں۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے کم از کم 10 دوستوں کو ضرور فارورڈ کریں، ضرور شیئر کریں۔ دوستو، جہاں آپ کو ضرورت ہوگی، اگر آپ کو نہ بھی ہوئی تو کسی اور تکلیف والے بھائی کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دوستو، آج میں پھر امراض معدہ پہ کچھ بولنے والا ہوں، کچھ بتانے والا ہوں۔ قدرت کاملہ ہے، قربان جاؤں جس نے معدہ کو پورے جسم کو غذا فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ پھر 3 اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں، کس کو؟ معدے کو۔ 3 اہم وزارتیں، 3 اہم کام کا قلم دان سونپ کر اس اعضاء کو فوقیت سے نوازا ہے اس رب العالمین نے۔ اس کے اندر خوراک، داخلہ، خارجہ کی ذمہ داری، وزارت سونپ دی ہے۔ ان کو چلانے کے لیے معدہ اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن ان تینوں کو خراب کرنے کے لیے ہمارا اپنا بھی بہت زیادہ رول ہے، جو ہم ادا کرتے ہیں۔ ناقص غذا اور خوراک کی وجہ سے جب ہم معدہ کو خراب کرتے ہیں تو یہ معدہ جو اس کے اندر ذمہ داریاں ہیں، جو اس کی وزارتیں ہیں، ان میں کرپشن شروع ہو جاتی ہے، پورے جسم کے نظام کو خراب کرتا ہے۔ یعنی معدہ جب بیمار ہوتا ہے تو پورے جسم کو بیمار کر دیتا ہے۔ دوستو، اور پھر ہم ان کو درست کرنے کے لیے کسی عطائی کے پاس جاتے ہیں، کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، پھکیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر میرے پاس دواخانہ پر کم از کم 40 سے 45 افراد، جس میں خواتین بھی تھی، بزرگ حضرات بھی تھے، نوجوان بھی تھے۔ حکیم صاحب پیٹ میں درد ہو رہی ہے، پھکی دے دیں۔ حکیم صاحب پیٹ میں تکلیف ہے، قبض ہے، چورن دے دیں۔ تو میرے بھائیو، جب ہم معدہ کو درست کرنے کے لیے پھکیوں اور چورن کا بلا وجہ اور بغیر تشخیص کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور رہی صحیح کسر
ہم پکیوں چورنوں کو کھا کر نکال دیتے ہیں۔ دوستو، میری ماں، بہنوں اور بزرگوں، قدرت نے معدہ کے اندر شریانیں، گوشت، اعصاب اور لعاب دار جھلیاں بنائی ہیں، اور ان کا ایک طریقہ علاج ہے جو نہایت ہی سمجھداری سے ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوست، میرے بھائی، چورن پھکیاں یہ کھا کر دل بہلا لیتے ہیں، جو کہ بعد میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ آج میں یہی بتانے لگا ہوں کہ یہ معدہ خراب کیوں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ کو معدہ کے خراب ہونے کے اسباب بتاؤں گا۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ثقیل اور بادی غذاؤں کے کھانے سے ہضم خراب ہو جاتا ہے، اور غلیظ ریا پیدا ہو جاتے ہیں اور درد پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ زیادہ کھانا کھانے سے غذا معدہ میں فاسد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ درد رکھنے والوں کو ہر وقت درد ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں اگر آپ کو اس کی علامات بھی بتا دوں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کی علامات معدہ خراب ہوا ہے یا نہیں ہوا، مجھے کیا مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی علامات بتا دوں۔ اگر آپ کو اس کی علامات ہیں، نوٹ کر لیں، تو پھر آپ کا معدہ خراب ہے۔ پہلے میں نے بتایا ہے کہ معدہ خراب کیسے ہوتا ہے، اب بتاؤں گا کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، پیٹ پھول جانا، گھبراہٹ ہونا، معدہ میں سینہ میں جلن ہونا، کھٹی ڈکاریں آنا، اور معدہ میں میٹھا میٹھا درد شروع ہوتے جانا، جی متلانا، الٹیاں آنا، قے آنا، بعض اوقات پسلیوں تک کھچاوٹ ہوتی ہے، اور یہ درد ایسا درد ہوتا ہے آدمی بار بار دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ میں دل کا مریض بن گیا ہوں، کیونکہ معدہ کا منہ دل کے قریب ہوتا ہے۔ ہوا، گیس سینے تک بھری ہوتی ہے، بے چینی، گھبراہٹ وغیرہ بار بار آتی ہے۔ معدہ ہر وقت درد کی وجہ سے تڑپتا ہے، لیکن کم علم لوگ اس کو ناف سمجھ کر ملاتے ہیں، مالش کرواتے ہیں۔ کم عقل دوستوں کو علم نہیں ہے۔ پیٹ میں آنتیں ایک گول دائرے کی شکل میں ہوتی ہیں۔ مالش یا ملانے سے کسی بھی آنت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو کچھ دن پہلے میرے پاس دو خواتین آئی، کہتی کہ حکیم صاحب ہمیں ناف پڑی ہوئی ہے۔ میں نے چیک کیا، ان کو ناف تو پڑی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب ہم نے ہر روز کئی دنوں سے اپنا پیٹ ملوا رہی ہیں، لیکن ناف نہیں نکل رہی۔ تو دوستو، پیٹ کو کبھی بھی ملوانا نہیں چاہیے، اس کا مکمل علاج کروانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، وہ درد سر درد ہی بن جائے۔ دوستو، پیٹ کو مالش یا ملانے سے کسی بھی آنت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہذا مالش اور ناف نکلوانے سے گریز کریں اور کسی اچھے معالج سے اس کا فوری علاج کروائیں۔
زبیدہ آپا کے ٹوٹکے، موچی کے نسخے، پھیری والے کی دوائیاں مت کھائیے گا۔ زبیدہ آپا نے تو پھکیاں بتا بتا کر آدھے گھروں کو حکیم ہی بنا دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ معدہ قدرت کا ایک بہت ہی نازک عضو ہے اور اس کا علاج نازک اور خوشبودار اجزاء سے ہوتا ہے۔ چورن اور پھکیوں کا بلا وجہ استعمال میرے بھائیوں نہ کریں۔ بازار میں بکنے والی پھکیوں اور فیس بک کے نسخہ جات سفوف چورن جس سے عطائی حکماں گارنٹیاں دے کر لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے ہیں، بغیر تشخیص کے کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ دوستو، اگر آپ کو مرض کی تشخیص نہیں ہے، اگر آپ کے ٹیبل کے سامنے وہ دوائی پڑی بھی ہے تو آپ نے نہیں کھانی۔ اگر آپ میڈیکل سٹور پر چلے جائیں، کوئی بھی ڈبیا، کوئی بھی بوتل، کوئی بھی شیشی، کوئی بھی پیکٹ اٹھا لیں، اس کے اوپر لکھا ہوگا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اپنے معالج کے کہے پر اس کو استعمال کریں، اپنے معالج کی بتائے ہوئے طریقے پر اس کو استعمال کریں۔ ہم ایسے ڈھیٹ بن چکے ہیں۔ ایک بھائی صاحب میرے سے اپنی کمزوری کے لیے دوا لے کر چلے گئے تو اس نے اپنی بیگم کو بول دیا کہ یہ میری فلاں مرض کی پیٹ درد کی دوا ہے۔ اس کو کچھ تکلیف ہوئی تو اس نے کھا لی۔ ایک بھائی صاحب تھے، وہ میرے سے ایک آئل کی شیشی لے کر چلے گئے مالش کے لیے، تو اس کے باپ نے، جس کی عمر تقریباً 60 سے 65 سال تھی، اس نے دیکھا اس کی آنکھوں کو میں تکلیف تھی، اس نے وہ آئل کی شیشی پکڑی اور اپنی آنکھوں میں ڈال لی، حالانکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہر دوا کے اوپر لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا، بلا وجہ استعمال مت کیجیے گا۔ دوستو، ہم تو بس اپنی مرضی کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، بغیر تشخیص کے کوئی بھی دوا کھانے سے گریز کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بھی بتاؤں۔ بغیر تشخیص کیے میں کچھ بھی علاج نہیں بول سکتا، کچھ بھی علاج نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ یہ معدہ ہے، کوئی ٹانگ یا گھٹنے کا درد نہیں ہے۔ یہاں معدہ میں علامات کو جانچ کر مزاج معلوم کیا جاتا ہے اور پھر ادویات کو تیار کیا جاتا ہے۔ معدہ گرمی و خشکی، سردی خشکی گرمی، تر سردی تری مزاج کے لحاظ سے علاج کروائیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ جس طرح وبا کرونا کچھ نہیں سمجھتے، اسی طرح امراض معدہ سے بھی غافل ہے، جو کہ بہت سے امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چند گزارشات کرتا چلوں۔ ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے معدہ اور انتڑیاں کام نہیں کرتی۔ معدہ میں درد ہونا، کبھی خالی پیٹ اور کھانے کے بعد درد ہونا، معدہ میں زخم ہونے سے درد ہونا، السر کا ہونا، گرمی اور خشکی، سردی خشکی کا ہونا، ہر وقت پیٹ میں ہوا بھرا رہنا، دل گھبرانا، خوف آنا، بے چینی رہنا، ہر وقت تھکاوٹ رہنا، یعنی معدہ کی ہر علامت کا علاج جدا جدا ہے۔ اگر آپ کو السر کا مسئلہ ہے تو اس کا علیحدہ علاج ہے، ٹائیفائڈ کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج علیحدہ ہے، انتڑیوں میں زخم ہے تو اس کا علاج علیحدہ ہے۔ دوستو، ایک مرض کا صرف ایک ہی علاج ہوتا ہے۔ ہم جاتے ہیں
ایک بھائی صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ حکیم صاحب میرے پیٹ میں ہوا بھری ہوئی ہے، اس کی دوا بنا دیں۔ میں نے بنا کر دے دی۔ کہتے ہیں حکیم صاحب مجھے قبض بھی ہوتی ہے، اس سے آرام آ جائے گا۔ مجھے سر درد ہوتا ہے، وہ اس سے آرام آ جائے گا۔ میرا سر درد کرتا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے، اس کا آرام آ جائے گا۔ میرا گھٹنے درد کرتے ہیں، وہ بھی اس سے آرام آ جائے گا۔ میں نے کہا بھائی میرے، آپ نے ایک مرض کی دوا تو لے لی ہے، تو اب اپنے سارے جسم کے بارے میں بولنا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، ہر مرض کی علیحدہ دوا ہوتی ہے۔ کوئی ایک دو چیزیں ہوتی ہیں جو مکس ہو جاتی ہیں ایک دوا میں، لیکن یہ مت کہا کریں کہ ایک ہی دوا، یعنی کچھ بھی ہوگا پھکی کھا لی، کچھ بھی ہوگا چورن کھا لی، اس سے گریز کریں۔ میرے بھائیوں، معدہ کی ہر علامت کا علاج جدا جدا ہے۔ بلا وجہ پھکیاں استعمال کر کے معدہ کو اور تباہ نہ کریں، اس کا مستقل علاج کریں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو ہر گھر کے لیے ہے، ہر دوست کے لیے ہے، ہر بھائی کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو ہر بندہ، ہر دوست ضرور دیکھے اور اس پر عمل کرے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کی آدھی امراض جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ ہمارے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی مرض کی تشخیص چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور آئیے گا۔ طیبہ دواخانہ، مین ملتان روڈ، سندر اڈا، لاہور۔ دوسرا ہمارا دواخانہ ہے طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ طیبہ دواخانہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ آپ کی خدمت میں 25 سال ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ 1998 سے ہم نے طیبہ دواخانہ کی بنیاد رکھی۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ ہزاروں مریض جو ہیں وہ اپنی تکلیف سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ دوا ہم نے دی، شفا اللہ رب العزت نے دی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، جہاں بھی رہیں خوش رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔